ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اللہ پاک اس سورت میں کیا بیان فرما رہا ہے، کچھ اس کی سمری بیان کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارا کلام ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فداء الرحمان بھائی، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے دوسرے سیگمنٹ میں۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود بچوں سے پیارے پیارے سوالات کریں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں نا؟ آپ لوگوں سے سوال کیے جائیں گے انشاءاللہ، تیار ہیں؟ جی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت۔ تو آج بھی سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ذوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے بعد اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ سب نے مل کر بتانا ہے کہ ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ آج ہماری کون سی سورت ہے جس کے بارے میں ہم نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے؟ سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ مجادلہ۔ سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ سورہ مجادلہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع۔ 3 رکوع ہیں۔ 3 رکوع اور اس کے علاوہ اس میں 22 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 22 آیتیں۔ 22 آیتیں، 22 آیتیں ہیں اور 473 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 473 473 473 الفاظ ہیں اور 1792 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 1792۔ جی ہاں، 1792 حروف ہیں اور یہ سورت قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں ہے۔ پیارے بچوں، اس سورت میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ اس سورت کے اندر محفل کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور پھر مسلمانوں کو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور علماء کرام کی شان کو بھی اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے علماء کرام کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سورت میں ان لوگوں کو ڈانٹا گیا کہ جو نان مسلم سے محبت رکھتے تھے اور مسلمانوں کے جو سیکریٹ تھے، ان کے جو راز تھے، وہ نان مسلم کو بتانے سے بھی منع کیا گیا اور اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
جو عمل نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی اس صورت میں ڈانٹا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ جیسا کہ آپ کو بیان کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں فداء الرحمان بھائی۔ فداء الرحمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلی علی عرش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخ صدقہ پلا کشور، عرش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہے تو رضا تو جرم بگڑ لجائے ہو، ہے تو رضا ستم، جرم بگڑ لجائے ہو، ہے تو رضا ستم، جرم بگڑ لجائے ہو، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے
سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے، اور بڑے پیارے انداز سے آپ نے پڑھا ہے فدا الرحمن بھائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ خوبصورت کلام ہے، خوبصورت تشریح ہے، الفاظ اس میں بعض مشکل ہیں، آئیے پیارے بچوں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی سن لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ تھا تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ۔ تباہ یہ تو ایک نارمل ہمارے یہاں پر لفظ استعمال ہوتا بھی ہے۔ تباہ کا مطلب ہے ویران۔ رخصت، رخصت کا مطلب ہے روانگی، روانہ ہونے کا جو وقت ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رخصت ہونا۔ غش، غش کہتے ہیں بے ہوشی۔ غنی اس کا مطلب مالدار، جو مال والے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ حشر کا مطلب ہے قیامت۔ نرا، نرا کا مطلب ہوتا ہے خالص۔ ستم اس کا مطلب ہے ظلم۔ جرم اس کا مطلب ہے گناہ۔ لجائیں، لجائیں کا مطلب شرمائیں۔ سوز غم اس کا مطلب ہے غم کی جلن، اور ساز طرب اس کا مطلب ہے خوشی کا سامان، خوشی کا سامان۔ اب اس کلام کی تشریح سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں اور کمال کے عاشق رسول ہیں، زبردست عاشق رسول ہیں۔ پہلے شعر میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کے عشق میں گلی گلی کیوں پھرتے رہیں اور کیوں خوار ہوتے رہیں، اللہ ہمارے دل کو عقل عطا کرے تو ہم تو بس اور کسی کی گلی میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں ہی پڑے رہیں گے۔ پھر اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف سے واپسی کے لیے جو قافلہ جا رہا ہے اس کے شور سے ہماری نیند میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں سکون سے سو رہے ہیں۔ پھر اگلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھ کر مانگنے والے آپ کے پاس ایسے جمع ہو گئے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پر چھاؤنیاں بنا لی ہیں، اور قیامت آتی ہے تو آ جائے، ہم قیامت تک یہاں پر رہیں گے، ہمیں یہاں سے کہیں اور نہیں جانا۔ پھر آخری شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ظلم ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور کوئی اس پر ہنسے اور خوشیاں منائے، کہ جب ایک عام سا بندہ ایسا نہیں کر سکتا تو ایسے موقع پر لوگ خوش ہونے والے کو برا سمجھتے ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سزا دلوا کر خوش ہوں گے؟ نبی پاک کو تو خوشی تب ہوگی کہ جب ان کا آخری امتی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے پیارے بچوں، دوسرا سیگمنٹ ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ تو سارے بچے مل کر بتائیں گے پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق کے اندر ہم شامل کریں گے آج معراج شریف کے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں، ٹھیک ہے؟ 2 سوالات ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو شامل کریں گے۔ پیارے پیارے بچے اپنی اپنی کتابوں کو کھولیں گے۔ کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم پیج نمبر ہے ہمارا 59، معراج مصطفیٰ۔ یہ ہیڈنگ لگی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں ایک عظیم الشان معجزہ ہے معراج شریف۔ معراج شریف کے متعلق 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال شامل کریں گے ٹیم اے کے بچے سے، سنیں گے۔ جی آپ پڑھیے۔ معراج شریف کب ہوئی؟ جی معراج شریف کب ہوئی، اس کا جواب آپ پڑھیں۔ معراج شریف رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی۔ جی پیارے پیارے بچوں، معراج شریف میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام شریف سے گئے مسجد اقصیٰ تک،
مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء کرام وہاں جمع تھے، ان کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، جنت کے نظارے آپ نے دیکھے، جنت کو دیکھا آپ نے، جہنم میں جو عذابات ہو رہے تھے ان کو مشاہدہ کیا تھا۔ تو مین معراج شریف کے اندر اللہ پاک کا آپ کو دیدار عطا ہوا تھا، اللہ پاک کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ ہے، یہ کب ہوا؟ رجب شریف کی 27ویں رات کو ہوا۔ معراج شریف کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، آپ پڑھیں گے۔ معراج شریف کا تذکرہ قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ معراج شریف کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک سورت کے بالکل شروع کے اندر اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ جی آپ پڑھیں۔ معراج شریف کا تذکرہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ جی پارہ نمبر ہے 15، سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، معراج شریف کے مختلف مراحل ہیں، مختلف اسٹیپس ہیں، اس میں سے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ راتوں رات تشریف لے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کا تذکرہ ہوا ہے تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس سیگمنٹ کو ختم کروں گا۔ معراج شریف کی رات اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا تھا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ۔ تو یہ تحفہ ہے اللہ پاک کی جانب سے۔ تو جب کسی کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ اس تحفے کی قدر کرتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس تحفے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی تحفہ ملا ہے، ہمیں اس تحفے کا احترام کرنا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سیگمنٹ پیارے پیارے بچوں ختم ہو چکا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے چوتھے اور سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر 2 بچے موجود ہیں، ٹیم بی کے اندر 2 بچے موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ ہم بھی یہاں کر لیتے ہیں اور 2 سوالات کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ اور آپ سے پہلا سوال، توجہ سے سوال سنیے گا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں؟ جنت البقیع یہ مدینہ شریف کے اندر ہے اور جنت المعلا یہ مکہ شریف کے اندر ہے۔ آپ بتائیں کہ بقیع شریف کے اندر ہے کہ معلا شریف کے اندر ہے؟ جنت البقیع۔ آپ نے جواب دیا جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف موجود ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ابو بکر کس صحابی کی کنیت ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، تو حضرت ابو بکر کا پھر نام کیا ہے؟ ہم نے تو ان کا ہمیشہ نام ابو بکر ہی سنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو پھر ان کا ریئل نیم کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ نے جواب دیا ان کا ریئل نیم عبداللہ ہے، اور آپ کے دونوں جواب درست ہیں۔ ابو بکر کنیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور ان کا جو ریئل نیم ہے وہ ہے عبداللہ۔
ہم تو ان کا نام ابو بکر صدیق ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں نا، جو چاروں خلفاء ہیں، ان چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے خلیفہ کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان اور چوتھے کا نام علی رضی اللہ عنہم۔ تو چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں نماز کا دوسرا فرض آپ بتا دیجیے۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7۔ 7 فرائض ہیں نماز کے، 7 میں سے آپ نے دوسرا بتانا ہے۔ پہلا فرض میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ کو آپشن دے رہا ہوں قیام یا پھر قراءت۔ قراءت۔ آپ نے جواب دیا قراءت۔ قراءت بھی نماز کا فرض ہے، لیکن نماز کا دوسرا فرض نہیں ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو کر پھر ہم ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اور سورت وغیرہ ملاتے ہیں، تو یہ جو کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم قیام کرنے کی صورت کے اندر ہم پڑھتے ہیں قراءت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ اخیرہ، پھر خروج بسنعہ یعنی سلام پھرنا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے ایک سوال کا جواب غلط دیا، جبکہ ٹیم بی والوں نے پہلے سوال کا جواب درست دیا تھا۔ ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ سال میں کتنی بار حج کیا جاتا ہے؟ 1 بار۔ آپ نے جواب دیا 1 بار حج کیا جاتا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سال میں 1 بار حج کیا جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کی سعادت اللہ پاک اگر عطا کرے تو وہ آپ جتنی بار چاہیں عمرہ شریف آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی فیملی سمیت، اپنے گھر والوں سمیت حج و عمرے کی سعادتوں سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں، انفارمیشن حاصل کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا